اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 261 تا 266 میں مثالیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال کس طرح بڑھتا ہے، احسان کر کے جتانے کی ممانعت۔ اپنا مال خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی ہدایت۔ اور اسی موضوع پر ایک مثال، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جس سے 7 بالیں اگیں اور پھر ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ بہت وسعت رکھنے والا اور بڑے علم والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ لینے والے کو اپنے قول و فعل سے کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سائل کو نرمی سے جواب دے دینا اور عفو و درگزر کی بات کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد سائل کی دل آزاری کی جائے، اور اللہ بہت بے نیاز بڑا تحمل والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ سو ایسے ریاکار شخص کی مثال ایک ایسے صاف چکنے پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو جائے تو وہ بارش اسے بالکل صاف کر کے چھوڑ دے۔ ایسے لوگ اپنے کیے ہوئے کاموں کا کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ریاکار منکرین کو رائے ہدایت نہیں دکھاتا۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے دل کے ایمان کو تقویت پہنچانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ 2 گنا پھل لائے، اور اگر زوردار بارش نہ ہو تو اسے ہلکی سی پھوار ہی کافی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں؟ اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے اور بھی پھل موجود ہوں، اور اس شخص کی حالت یہ ہو کہ اسے بڑھاپا آ پہنچا ہو اور ابھی اس کی اولاد بھی کمزور و ناتواں ہو، اور پھر اس باغ پر ایک ایسا بگولا آ جائے جس میں آگ بھری ہوئی ہو اور وہ باغ جھلس جائے۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔